یا محمد اے مشائخ عظام، علماء کرام، پیران کرام، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ کانفرنس اور اس طرح کے جتنے بھی سالانہ پروگرامات مجلس کے زیر انتظام ہوتے ہیں، میں اس میں حاضری ضرور دیتا ہوں، اور میں اسے برکت کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہاں آنا میرے لیے آخرت کا توشہ ثابت ہوگا کہ میں ان لوگوں کے درمیان آ جاؤں کہ جو عملاً جد و جہد کر رہے ہیں کہ اس دین متین کو دنیا کے اوپر غالب کر دیا جائے اور امت کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر دیا جائے اور طاغوت کے سامنے سینہ سپر کر دیا جائے۔ اس لیے یہ میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے۔ یہ جس وحدت کا ہم یہاں تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، اسے ذرا شاعر مشرق، حکیم الامت، علامہ محمد اقبال اور بقول ایران کے انقلابی بھائیوں کے اقبال لاہوری نے یہ کہا کہ شبی بگریستم پیش خدا زار۔ کو فارسی سمجھنے والے تو ہوں گے ہی یہاں پہ۔ شب بگریستم پیش خدا زار، چرا مسلمانان چرا خارند و زارند، ندا آمد نمی دانی کے این قوم، دلے دارند محبوب نہ دارند۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے پروردگار کے سامنے بہت رویا، شب بگریستم پیش خدا زار، اور میں نے سوال کیا کہ بار الہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے دنیا بھر میں کیوں ذلیل و خوار ہیں؟ کیوں ان کا ہاتھ یوں ہے؟ کیوں دست نگر ہیں؟ کیوں یہ بھٹکے ہوئے ہیں؟ کیوں اغیار کے سامنے یہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں؟ دنیا کی دولتیں بھی ان کے پاس ہیں۔ آج بھی اگر یہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر آج بھی مسلمانوں کے مال و دولت امریکہ اور یورپ کی معیشت سے وڈرا کر لیے جائیں، نکال لیے جائیں، تو دنیا کی غالب تہذیبوں کے اندر اندھیرا چھا جائے۔ تو اس لیے اقبال نے رو کے کہا، اور ندا آمد نمی دانی کے ای قوم، دلے دارند محبوب نہ دارند۔ تمہیں نہیں پتا کہ اس قوم کے سینے میں دل ہے لیکن دل کے اندر محبوب نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ہم ایک ہستی ہے اس دنیا کے اندر، ایک صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم سب اس کے گرد جمع ہو سکتے ہیں، کسی اور کے گرد جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ محبوب ان کے دل کے اندر نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے، اور خود ہی آگے وضاحت کی کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما زنام مصطفیٰ است۔ اور پھر یہ فرمایا کہ در شبستان ہرا خلوت گزید، پھر ہرا کی تاریکیوں کے اندر اس شبستان اور دبستان کے اندر خلوت اختیار کی۔ قوم و آئین و حکومت آفرید، وہاں سے قوم بنائی، آئین بنایا، حکومت بنائی۔ از کلید دین در دنیا کشاد، اور دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا۔ یہ دین اور دنیا کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے۔ از کلید دین در دنیا کشاد، ہم چو او وطنی امگیتی نزاد۔ یہ دین کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی حکومت بنانے کی کوشش کرتا ہے تو عین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے۔ آج اگر پاکستان کے اندر 72 برس کے بعد کوئی شخص اور کوئی فرد اور وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ میں اس ملک کے اندر اس کو مدینہ جیسی ریاست بنانا چاہتا ہوں، تو میرے دوستو یہ بجائے خود
یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے کہ کوئی اس پرچم کو بلند کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ حرا کی خلوتوں سے نکل کے آئے تھے، آئین لے کے آئے تھے، قوم بنائی تھی انہوں نے، اور انہوں نے حکومت بنائی تھی۔ حکومت بنانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی ایک ہستی ہیں کہ جس کے گرد ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی دنیا کے اندر وہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، کہ جو مقام دنیا میں کو 700-800 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا، بس صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یا محمد ایسی عزت